مگر وہ ایسے کرنے جیسا کوئی نہیں ہے۔ کوئی شخص کسی کام کے لیے پیدا ہوا ہے اور کوئی کسی کام کے لیے پیدا ہوا ہے، وہ ویسے کرنے وہ ہستی ہے جنہیں اللہ نے عشق مصطفیٰ کے لیے پیدا کیا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جسے صحابہ کرام کے وسیلے سے اوائل میں اسلام کی خبر مل گئی تھی، اور وہ محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، وہ ویسے کرنے نے پیغام بھجوایا۔ ایک چرواہے کو، ایک آجری کو آپ سے پیار ہو گیا ہے، سرکار اگر وہ آپ کی زیارت کے لیے آنا چاہے، آپ کا شہر دیکھنے کے لیے آنا چاہے، وہ آجری ہے، اس کے آنے سے آپ کے شہر کی عزت پہ کوئی حرف تو نہیں آئے گا۔ وہ پیکر ادب تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مکہ میں قیام پذیر تھے۔ فرمایا اویس سے کہہ دو تیری محبت ہمیں قبول ہے، لیکن تیری بوڑھی ماں ہے، جب تک ماں اجازت نہ دے ہمارے شہر میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ کہاں شرف صحابیت، کہاں وہ ایک لمحہ جو بارگاہ رسالت میں حضور کی صحبت میں گزرے، اور کہاں فرمان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب تک آپ کی ماں آپ کو اجازت نہ دے ہمارے شہر میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ محبت کے اسرار و رموز سے واقف تھا اور اس راہ کی مشکلات کو جانتا تھا۔ محبوب کی مرضی ہی دین ہے، وہ واقف اسرار محبت تھا، آشنائے رموز الفت تھا۔ پیار کا شوق تو سارے رکھتے ہیں، وہ پیار کا شعور بھی رکھتا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر اسے معاملہ سمجھ آ گیا کہ محبوب کی مرضی کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، لوگ 2 4 6 ماہ میں تنگ آ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، مگر قدرت کا اس پر اتنا کرم تھا، یہ راہ عشق میں تھکنے والا نہیں تھا۔ ہر رات ذکر مصطفیٰ میں اور ہر دن یاد مصطفیٰ میں۔ آغاز محبت میں وہ ایام جو محبت کے ابتدائی ایام تھے، بچے اسے کنکریاں مارتے تو کنکریاں اٹھا کے کھڑے ہو جاتے اور فرماتے مجھے مارنے سے بچوں کو سکون ملتا ہے تو مجھے بے شک مار لیا کرے، مگر یہ نوکیلے پتھر نہ مارے، اس سے میرا خون بہ نکلتا ہے، اور خون بہ نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، میں نے اپنے محبوب کا نام لینا ہوتا ہے، بے وضو نام لوں مجھے ادب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ نے اسے توفیق عدد سے نوازا تھا۔ اس راہ پہ وہ بکریاں لے کے آتا تھا، اپنے اونٹ اس راستے پہ لے کے آتا تھا، اس چراگاہ پہ جہاں سے حجاز کے قافلوں کا گزر ہوتا، اور جب حجاز کے قافلے گزرتے تو ان کے آگے ہاتھ جوڑ لیتا، شہر سرکار سے آ رہے ہو، مجھے بتاؤ آج نماز کیسے پڑھائی تھی، غریب کو سیدھے سے کیسے لگایا تھا، یتیم کے سر پر دست شفقت کیسے رکھا تھا۔ اور جب باتیں سنتا اس کا حافظہ قوی تھا، یہ اونٹوں کا ساروان تھا، یہ جدوال تھا، یہ اونٹوں کا رکھوالا تھا، یہ شتربان تھا، اور یہ جد جو ہوتے ہیں جدوال ان کے حافظے قوی ہوتے ہیں، یہ یادداشت کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، مگر یہ تو عاشق بھی تھا، وہ کیسا عاشق ہے جو اپنے محبوب کی باتیں بھول جائے، جو باتیں سنتا اسے یاد کر لیتا، انہیں حفظ کر لیتا، اور پھر سرکار کے نام کی بزم سجاتا اور بلا نامہ سجاتا، لوگ آتے انہیں سرکار کا ذکر سناتا، انہیں حضور کی باتیں سناتا، اس کے دل کو، اس کی روح کو رزق میسر آتا، یہ صبح مساء حضور کی یاد میں رہتا، روزانہ کی بزم میں کبھی ہو سکتا ہے بندے نہ آ سکتے، موسم بادل برسات بارش، اگر لوگ نہ آتے اپنے اونٹوں کے گھٹنے باندھ کر قطار میں بٹھا کر انہیں کہتا آج سننے کے لیے کوئی فرد بشر نہیں آیا تو اس سے کیا غرض ہے، آؤ تم ہی ادب سے بیٹھ جاؤ، تمہیں سناتا ہوں میرا محمد کتنا حسین۔
پھر سرکار کے دل کشی و دل آویزی کا ذکر ہوتا، پھر اس محفل کے رنگ و نور کی بات چلتی، پھر سرکار کی بزم میں جو کیف و سرور ہے اس کا قصہ بیان ہوتا، اور پھر ایک آجری، ایک چتوال، ایک چھیڑو جاگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سناتا۔ آپ مزدور ہیں یا کارخانہ دار، آپ نواب ہیں یا پھر آپ غلام، آپ کسی کی رعایا ہیں یا آپ سلطنت کے والی ہیں، اس سے کیا غرض ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ آپ آخری نبی کی امت ہیں۔ ان کی بات سے اگر آپ کو سکون ملتا ہے تو مبارک ہو، آپ کے سینے میں ایمان کی دولت موجود ہے۔ کسی کا ظاہر دیکھ کر اندازے لگانا مناسب نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اجڑا ہوا ظاہر رکھتے ہیں مگر ان کے باطن میں محبوب کی یادوں کا ایک چمن، ایک گلستان آباد ہوتا ہے۔ اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، حالات کی قبروں کے کتبے بھی پڑھا کر، ہر روز کا ہنسنا کہیں تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کچھ رو بھی لیا کر۔ اور سرمایہ عشق ہی یاد محبوب میں رونا، محبوب کی یاد میں گریا، جاگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بیس سرد راتوں میں یہ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ جاتا اور پھر رو کر کہتا، بلال معلوم نہیں تم کیسی آواز دیتے ہو، کیسی آذان دیتے ہو جسے سن کر کشاں کشاں سرکار چلے آتے ہیں۔ اے اویس تمہارے لہجے میں بھی وہ شیرینی، وہ مٹھاس ہوتی تو کبھی تمہاری صدا پر بھی سرکار اپنے رخ مبارک سے نقاب اٹھاتے، کبھی تو تمہیں بھی جلوہ محبوب نصیب ہوتا اور کبھی تم بھی دیدار کی لذت سے آشنا ہوتے۔ رونا ہی اس کا سرمایہ تھا، اس کی کل سوغات درد عشق رسول۔ 15 برس روتے ہوئے گزر گئے، ماں کے قدموں میں بیٹھا ہے، قدم دبائے جا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے اور ماں بیدار ہو گئی۔ ماں کی آنکھ کھلی، بیدار ہوئی، نابینا اور بوڑھی ماں نے ہاتھ رکھا اور فرمانے لگی، شہزادے اویس تم اپنی بوڑھی نابینا ماں کا سہارا ہو، پہلوانوں کی طرح تمہارا جسم تھا، یہ کون سا غم ہے جو تمہیں کھائے جا رہا ہے؟ رو کے کہتا ہے، امی تم تو جانتی ہو ایک ہی فکر میں مبتلا رہتا ہوں، سوچتا ہوں کبھی میں بھی اپنی آنکھوں سے مدینہ دیکھوں گا، کبھی میں بھی مدینہ جاؤں گا۔ ماں تھی۔ فرمانے لگی، اتنا پیار ہے تمہیں مدینہ سے، پھر جاتے کیوں نہیں؟ عرض گزار ہوئے، امی حضور لجپال نے فرمایا تھا ماں کی اجازت کے بغیر نہ آنا، آپ سے اجازت مانگتا آپ کو تکلیف ہوتی، میں آپ سے اجازت چاہتا، میرے سوا خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ کو دکھ ہوتا، میں نے اپنے دل کے ارمان دل میں دفن کر دیے، میں نے کبھی وہ جو دل میں احساس تھا، وہ جو تمنا تھی، میں نے اسے دل میں سنبھال کر رکھ لیا، خیالات دل کو میں نے کبھی لفظوں کا لباس نہیں پہنایا، میری زبان پہ کبھی سوال نہیں آیا، میں آپ سے کیسے اجازت چاہتا؟ ماں فرمانے لگی، اگر میری اجازت پر بات ختم ہو رہی ہے تو جاؤ، ماں تمہیں اجازت دیتی ہے، جاؤ، شہر سرکار کو دیکھنے کی آرزو ہے تو طیبہ کو، مدینہ منورہ کو جا کے دیکھاؤ، لیکن ماں کی بات یاد رکھنا، وہاں جا کر آرزوئے دیدار نہ کرنا، لقاء کا سوال نہ کرنا، ملاقات کی تمنا نہ کرنا، درخواست نہ بھیجنا، کسی بچے سے نہ کہنا، کوئی چٹھی نہ لکھنا، پرچی نہ لکھنا، وہاں جا کے یہ نہ کہنا کہ میں محبوب کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، وہ آ جائیں تو قدم بوسی کر
کر لینا، اگر مناسب نہ سمجھے تو آرزوئے دیدار کو ظاہر نہ کرنا۔ محبوب مقدس ہوتے ہیں، مرضی کے مالک ہوتے ہیں، ان کی مرضی ہی دین ہوا کرتی ہے۔ یہ بھی بڑی بات ہوگی کہ شہر میں داخلے کی اجازت مل جائے، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہماری نگاہیں اس حسن مقدس کا نظارہ کر سکے۔ خیال رکھنا، کبھی نظریں اٹھا کر دیکھنے کا سوال نہ کر بیٹھنا، اگر وہ چاہیں تو آ جائیں تو ان کے قدم چوم لینا، مناسب نہ سمجھیں ان کی مرضی کو دین سمجھنا، خود واپس پلٹ آنا، کہیں ایسا نہ ہو تم سوال کرو ان کا دل بوجھل ہو جائے، ہمارا کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ محمد مصطفیٰ کو راضی رکھنا ہی ضروری ہے۔ کیا کمال تھا، ماں نے معلوم نہیں آداب محبت کہاں سے سیکھے تھے، وہ ویسے کرنے کی ماں تھی، وہ الفاظ نہیں بول رہی تھی، مجھے معلوم ہوتا ہے اس کے دل سے اٹھنے والی آہیں عرش سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کا رونا میرے مالک کی بارگاہ میں قبول تھا۔ عزیزان من، پہلے محبت کے راز کھول دیے اور پھر تڑپ کے فرماتی ہے تمہیں اجازت ہے جاؤ، لیکن میں تمہاری بوڑھی ماں ہوں، اگر میں مر گئی مجھے قبر کون پہنچائے گا، مجھے کندھوں پہ کون اٹھائے گا، تمہارے سوا تو میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، لہذا 4 پہر جانے کے لیے ہے اور 4 پہر آنے کے لیے ہے، رات ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں ماں ہوں، کیا کہیں گے عاشق کی ماں کا جنازہ تھا، یہ میری آبرو کا مسئلہ ہے۔ آج ماں کے قدم چومے، سراہی پانے کی ماں کے پاس رکھی اور مقراض اٹھا لیا، قینچی اٹھائی اور اونٹوں کے پاس جا پہنچے۔ اپنے اونٹوں کی رسیاں کھولنے کا وقت نہیں تھا، رسیاں کاٹتے چلے گئے اور اونٹوں سے کہتے ہیں، رو کے کہتا ہے روزانہ آپ کہتے تھے ہم کب مدینے جائیں گے، آؤ آج اویس مدینے جا رہا ہے۔ ابن عساکر تاریخ دمشق یہ 80 جلدوں پر مشتمل ہے۔ مورخ اور محدث ابن عساکر تاریخ دمشق کی جلد نمبر 40 میں اویس قرنی کی بارے میں روایات کو دل کھول کر اس نے نقل کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب سیدنا اویس قرنی عاشق رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اونٹوں کو دوڑایا، بھئی چونکہ 4 پہر کیسے پہنچ سکتے تھے، اونٹوں کو دوڑاتے رہے، دوڑ دوڑ کے اونٹ تھک جاتے تو اونٹوں کی پشت سے ادھر جاتے اور خود دوڑنا شروع ہو جاتے، خود دوڑ لگا دیتے۔ 4 پہر میں کیسے پہنچ سکتے تھے، کہاں شمر اور کہاں مدینہ، کرتی تھی جو گن چودھار پھرا، ہند سندھ پنجاب تے باڑ پھرا، سوچ بھرتے شہر بازار پھرا، متجار بلوں کے انسان سبب، ہمیں دھکڑے تھوڑے کھانگلیاں، تیرے نام تو مفت بھی کھانگلیاں، تیرے باندیاں بھی میں باندلیاں، تیرے دردیاں کتیاں نال عدد، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی در بدر کبھی اس کے در، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، ہم آہوان صحرائی سر خود نہاد برکف، با امید آنکھ روزے با شکار خواہی آمد، ہم تو جنگل کے وہ ہرن ہیں، ہمیں معلوم ہو جائے کہ آج محبوب نے چہرے سے نقاب اٹھایا ہے، ہم ذبح ہونے کے لیے خود پیش ہو جاتے ہیں، جان تو چلی جائے گی مگر جلوہ اظہار نصیب ہوگا۔ یہ سفر زیارت مدینہ کا سفر کیسے پہنچ سکتے تھے؟ مالک الملک نے حکم فرمایا، اللہ رب العزت جل شانہ نے فرمان بھیجا، فرمایا جاؤ فرشتوں زمین سے کہہ دو کہ سمٹ جائے، سڑکیں سکڑ جائیں، شاہراہیں مختصر ہو جائیں اور راستے سمٹ جائیں، زمین کی تنابیں کھینچو تاکہ عاشق رسول مدینے پہنچ جائے۔ جا کر فرما دیجئے سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا ہے، پھر زمین کے فاصلے سمٹ گئے اور ویسے کرنے اپنے اونٹوں کو لے کر مدینہ پہنچ گئے۔
وہ کمزور اور نحیف سا جسم تھا، ان کے مبارک ریش کے بال گھنے نہیں تھے، کہیں کہیں بال تھے۔ نفاست طبع اسے قدرت میں عطا کی تھی، اس کے جسم سے خوشبو آتی تھی، اس کی آنکھوں میں روشنی تھی، ان کی جبین کشادہ تھی، اور جمنے سرخ رخساروں سے نور ٹپکتا تھا۔ وہ سراپا حلم و حیا، وہ خیر و برکت کا پیکر، وہ عشق رسول کا کشتہ عشق رسول، درد کے خزانے اٹھا کر، زخموں کی گٹھلیاں لے کر، وہ محبت کا طوفان تھا، وہ بحر بے کراں تھا عشق کا، وہ ہجر و فراق کا پیکر تھا۔ کوئی کسی کے ہجر میں اتنا نہیں رویا جتنا اویس ہجر رسول میں رویا ہے۔ فراق کیا ہوتا ہے؟ گرم بستر میں سونے والوں کو کیا خبر؟ وہ تو سرد راتوں میں اٹھ کے حضور کو یاد کرتا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، آج اسے موقع ملا تھا، وہ شہر دلبر کو دیکھنے آیا تھا، وہ شہر خوباں کی زیارت کے لیے پہنچا تھا۔ اسے اس شہر کی ہواؤں نے سکون بخشا جس شہر کی ہوائیں جنت کے لیے باعث عشق ہے۔ لذت آفریدی کا عالم یہ تھا کہ اس کی روح کو تازگی میسر آئی، اور وہ سرکار کے شہر کی گلیوں میں اس کی داڑھی مبارک تر ہو رہی تھی، اس کا دامن گیلا ہو چکا تھا، اس کا دامن بھیگ چکا تھا، وہ روئے جا رہا تھا۔ صحابہ کرام نے دیکھتے ہی کہا، تم ہی وہ شخص ہو جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ اویس میرا وہ دوست ہے جس کا تذکرہ اللہ نے جنت میں فرشتوں پر لازم کر رکھا ہے۔ آج تم شہر سرکار میں آ گئے ہو۔ عزیزان گرامی قدر، وہ شخص روتا رہا، آنسو بہتے رہے، اس نے اپنے اونٹوں کے گھٹنے باندھ دیے، گھٹنے باندھ کر اونٹوں کو قطار میں بٹھا کے کہتا ہے، آواز نہ نکالنا، اس شہر میں تو جبریل بھی اونچی سانس نہیں لیتے۔ آپ کو سبحان اللہ کی اجازت ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر پہنچ گئے۔ رونا اس کی عادت بھی تھی، اور آج تو موقع بھی تھا۔ کنیز دروازے پہ آئی، اس نے روتے ہوئے پایا، فرمانے لگی، آپ کون ہیں؟ یہاں شان والے لوگ آتے ہیں، آپ بھی بے مثال ہیں، اتنی محبت ہے آپ کو سرکار سے، اتنا پیار لے کے آئے ہو، اپنا تعارف کرا۔ کہتا ہے، مجھے اویس کہتے ہیں، میں بکریوں کا چرواہا ہوں، آجڑی ہوں، میں یمن میں رہتا ہوں۔ شوق تھا شہر دیکھنے کا، اور شہر دیکھ کے خوش ہو رہا، دیدار کا سوال نہیں کیا، کہتا ہے شہر دیکھنے کا شوق تھا اور دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں۔ کنیز فرمانے لگی، آپ نام نہ کھائیں، اتنا نہ روئے کہیں زمین کا سینہ شق نہ ہو جائے۔ سرکار سفر پہ ہے، 12 دن سے ہم انتظار میں ہیں، اگر سرکار شہر میں ہوتے آپ بھی دیدار کر لیتے۔ 12 دن سے ہم انتظار میں ہیں، اگر لجپال شہر میں ہوتے آپ بھی دیدار کر لیتے۔ جب سنا نا کہ سرکار سفر میں ہے، رو کے کہتا ہے، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا رونا میرے مالک کو پسند ہے، اس کے آنسو قبولیت کی منزل کو پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ وہ عاشق رسول ہے جن کا عشق ملائکہ کے لیے باعث عشق ہے۔ یہ حضرت انسان کا خاصہ ہے، کسی اور کو کیا یہاں کیا دخل ہے۔ اور روتے روتے ایک قاصد پہنچ گیا، اور قاصد نے خبر دی، آج شام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ جس نے دیدار کے لیے، استقبال کے لیے جانا ہو تیاری کرے۔
جب استقبال کی بات چلی تو صحابہ کرام فرمان لگے کہ تیاری کیجیے، شام کو سرکار آ رہے۔ کسی نے کہا ویس رات ٹھہر جائے، شب بھر کی بات ہے، حضور آئیں گے، آج پھر حسن کی عنایت ہوگی، آج پھر عشق کے کشکول ٹوٹ جائیں گے، آج پھر سب کاسے دو لخت ہو جائیں گے، جھولیاں ادھڑ جائیں گی، اتنی خیرات نصیب ہوگی۔ رو کے کہتا ہے شوق تو بہت ہے مگر شریعت اجازت نہیں دے۔ میں آپ کو نصیحت کروں، نصیحت زیادہ ہو جائے تو دل بوجھل ہو جاتے ہیں، نصیحت محبت کی دشمن ہے۔ پہلے ہی ہمارے طبقے کی نصیحت کی کثرت میں آپ کا دل توڑا ہے۔ میں اس بوجھ کو بڑھانا نہیں چاہتا، اتنا مجھے اجازت دے دے میں عرض کروں ماں تجھے سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتا ہے شوق تو بہت ہے مگر شریعت اجازت نہیں دیتی۔ میں ٹھہر جاؤں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائے اور مجھ سے فرمائے اویس ماں کی اجازت کے بغیر ٹھہرے ہو؟ کہتا ہے منانے آیا ہوں، اپنے نبی کو ناراض کر کے چلا جاؤں، یہ کیا بچے گا؟ اس نے واپس جانا تھا اور واپس چلا گیا ہے۔ سر شام سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، یہ در مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ حلیہ ابن الملقن، ایک حلیہ ابو نعیم کی ایک حلیہ ہے، وہ نہیں ابن الملقن۔ ابن الملقن صوفی ہے، صاحب علم ہے، وہ لکھتے ہیں کہ سر شام سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سلطان انبیاء نے اپنے در دولت پہ قدم رکھا۔ یہ جو دروازے کے نیچے والی لکڑی ہے جسے ہم چوکھٹ کہتے ہیں، درسال کہتے ہیں، یہ جو